let's continue our discussion. جی ثاقب آپ حدیث میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بریک سے پہلے کہ جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے آپ اطاعت کیسے کریں گے؟ ظاہر حدیث ایک واضح ایک سورس ہے جس کے ضرور آپ اطاعت کریں گے. بالفرض آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو قرآن میں حکم ہے کہ ہم نے نماز کو مقررہ وقت میں فرض کیا. اب یہ مقررہ وقت آپ تلاش کرتے رہیں پورے قرآن میں کب سے شروع ہوتا ہے کب اینڈ ہوتا ہے, یہاں کتنے سجدے ہیں, کتنی رکعتوں کا ایشو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطلب تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اگر آپ حدیثوں کو ایک طرف رکھیں گے آپ نماز نہیں کر سکتے. حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے. اب حج کے مناسک آپ تو کہاں سے تلاش کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی بے شمار ایسی باتیں ہیں. یعنی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو فالو کر ہی نہیں سکتے. فالو دی وے آف دی پروفٹ آپ کے پاس حکم ہے تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گا وے آف دی پروفٹ وداؤٹ اسٹڈینگ دی پروفٹ؟ ہاں, قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا اگر اس میں رہنمائی کے لیے نبی کی سنتوں سے استفادہ نہ کیا جائے. نماز کا بتایا بھائی ثاقب صاحب نے, روزے کا ہے, حج کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, زندہ کرے گا. تو اب اس کو ہمیں لیتے ہوئے نظر یہ ہمیں لیوے دیا گیا ہے فیوچر جنریشنز کو. ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دی گیا ہے کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا. یہ ایک بہت ڈیفائنڈ ہوگی ہماری آؤٹ لائن. یعنی ہم اسلام اور اللہ سے محبت کرنے والے اسی وقت بنیں گے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھیں گے. اور عقیدت کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ محبت ہے, محبت کے بغیر کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہماری بنیادوں میں سے ہے, اسلام کی بیسکس میں سے ہے. اللہ نے یہ ڈیمانڈ ہر میسنجر کے لیے کیا ہے, جو میسنجر اسی لیے بھیجا کہ آپ اس کو فالو کریں, ان کی ہدایت پر عمل کریں. اور یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہدایت جاری فرمائی ہیں, وہ تھوڑی سی مس گائیڈنس ہے. آج جو کچھ ہونے والا ہے, لیکن الاؤنس بھی تو انہوں نے دیے نا. انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ بھئی اتنی سختی اس پہ میرے بعد والی جنریشن سے مت ڈالو. دیکھیں اسلام کے جو ماخذ ہیں بنیادی طور پہ وہ 4 ہیں, قرآن, حدیث, پھر اجماع اور قیاس. یعنی کچھ باتیں جو قرآن میں واضح موجود نہیں تب حدیث میں تلاش کیجیے. جب حدیث میں کوئی چیز واضح موجود نہیں ہے تو اس میں اجماع کیا جاتا ہے, لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں, اور پھر قیاس کیا جاتا ہے. وہ جو اجماع اور قیاس کیا جاتا ہے اس کی بھی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو جس بات پہ بھی اجماع ہو, جیسے انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے استعمال کا جو حکم ہے ظاہر آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا, آپ کو جو قرآن میں نہیں ملے گا. اس طرح سے جو ماڈرن کمنگ ایشوز ہیں, اس سے آپ ایک سٹیپ آگے بھی جائیں. آپ سوچیں کہ 10th سینچری میں یا 7ویں سینچری میں آپ نے ایک ورڈکٹ پاس کر دیا جو اس ماحول کے لیے بہت اپروپریٹ تھا. آج جو ہے اس سینچری میں جا کے ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اجماع کا ایک ہمارا سورس موجود ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ دلائل دے کے قرآن سے حدیث سے ہم کہیں کہ بھئی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ ہمیں نہیں سوٹ کرتا. اس کی کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضرور ہوگی کہ جس بات پہ اجماع کیا جائے گا تو وہ پہلے بات تو اس میں کنفرم ہو کہ وہ بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں, جب ہی اجماع ہوگا. دوسرا جو اجماع کرنے والے وہ ہوں گے وہ مجتہد ہوں گے, جو مطلب تمام باتوں کو جانتے ہوں گے. جو اجماع کلیش نہیں کرے گا بنیادی حدیث اور قرآن سے, اور وہ پھر بھی حدیث کو کا ہی حوالہ دیں گے نا. بالکل, جب تک وہ حدیث کا کسی اور چیز کا حوالہ تو دے نہیں سکتے ہیں. جب ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ ہماری سمجھ بڑھ رہی ہے حدیث اور قرآن کی. جسٹ اے منٹ میں کروں, بالکل سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ اس دور کا پرابلم ہے کہ کراچی, ٹوکیو, کلکتہ, مدراس وغیرہ, نیو یارک بہت زیادہ پاپولیٹڈ شہر ہیں. ایک کانفرنس انٹرنیشنل ہوئی نیروبی میں ایز اے منسٹر فار انوائرمنٹل افیئرز میں, وہاں پاکستان کی نمائندگی گیا. ٹاپک یہ تھا کہ آپ کے جب سٹیز اوور پاپولیٹڈ ہو جائیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے, وہ ڈسکس کرنا تھا. ہر ملک کا منسٹر فار انوائرمنٹل افیئرز وہاں موجود تھا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے اس کا حل پیش کر دیا ہے. ایوری بڈی بہت اسٹونشڈ کہ اس وقت تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا, حل کیسے پیش کر دیا. لیکن جو بھی مسئلہ آج پیدا ہوگا یا کل ہوگا اس کی نبی کی تعلیمات میں موجود ہے. حضور نے فرمایا جب کہ کبھی فیوچر میں تمہارے شہر گنجان آباد ہو جائیں
اور جھگڑے ہونے لگ جائیں تو تم قریب میں نئے کچھ شہر آباد کر لو، پاپولیشن شفٹ ہو جائے گی، پریشر خود بخود لو ہو جائے اور گا۔ سوچیں اس زمانے میں انہوں نے جو جنگ کے اصول رکھے ہیں، ہاں کہ پودے، پیڑ، خواتین کو، عورتیں، بچوں کو حفاظت مکمل، تو انوائرمنٹ یہی ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کی۔ دوسری بات دیکھیں، جو آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس کی ایک تو سورس حدیث کے تھرو ہمیں سنت کا بہت بڑا ایلیمنٹ ملتا ہے، یعنی سنت ہمارے پاس ایک کوڈ آف لائف اتنا خوبصورت موجود ہے کہ لائف کے کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک ہو، آپ کو ایک کمپلیٹ ڈسکشن مل جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور بھی ایگزامپلز بسائڈز دا پروفٹ دیے جاتے ہیں جن کی بیسس پہ ہمارے کچھ لاز بنے ہوئے ہیں۔ دیٹ از کویشچنیبل، نو بڈی کین کویسچن کہ بھئی رسول اللہ کے ایگزامپل کو آپ کبھی نہیں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی اور حضرات ہوں، چاہے جتنا بھی بڑا ان کا مقام ہو، وہ کبھی اس رول کو نہیں لے سکتے، کیونکہ صرف وہی بنیاد بن سکتی ہے لا کی۔ جو باقی چیزیں جو لا بنی ہیں دے آر اوپن ٹو حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد میری ان تعلیمات کو آپ پکڑ کے رکھیں، اگر قرآن و سنت کو لوگ پکڑیں گے، فالو کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیے نا، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم، قرآن کا حکم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں مانتا، اس کو چاہیے وہ اسٹڈی کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اہل علم سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو کویشچننگ سے آپ الٹیمیٹلی اسی رزلٹ پر آ جائیں گے کہ جو قرآن اور سنت کا حکم ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو فالو کر کے ہی صحابہ کرام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ایسے مسائل جو ہمیں آج پیش آ رہے ہیں، ان مسائل کا حل 1200 سال پہلے اپنی جورسٹ کونسل کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کر کے بلیک اینڈ وائٹ میں چھاپ کر ہمیں دے کے گئے۔ بالکل ضرور، ایک عروج تھا، ایک ہماری ہسٹری ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی کیا انلائٹنمنٹ تھی اور اب کیا حال ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک چھوٹے سا بریک لیں گے۔ ڈو اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک۔